مساویت نہیں تھی اس کو حل کیا گیا، اسپیشل امینڈمنٹ کی گئی، جو سیکیورٹی ایکسچینج کے حوالے سے جو اقدامات تھے وہ کیے گئے، وزارت خزانہ میں ایک سینئر افسر کی قیادت میں ایک ونگ قائم کیا گیا، حتیٰ کہ فائنانس ایکٹ 2016 میں اسلامی بینک کاری کو تیز رفتاری سے ترقی دینے کے مقصد سے لسٹڈ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز تھی ان کو 2% ٹیکس کی رعایت بھی دی گئی، جن کی بیلنس شیٹ شریعہ کمپلائنٹ ہونے کی ایک کنڈیشن تھی، صرف ایک کنڈیشن کہ ان کی بیلنس شیٹ شریعہ کمپلائنٹ ہو، شریعت سے مطابقت رکھتی ہو، اور ان کو 2% جو ٹیکس میں ان کو ریڈکشن ملے گی، چھوٹ ملے گی، اور وہ کم ٹیکس ادا کریں گے۔ تو یہ کاوش جو جاری تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ڈیویڈنڈز بھی ملے۔ آج الحمدللہ اس وقت جو ایک مین جو پاکستان میں اسلامک بینک تھا وہ میزان بینک تھا، اور اس کی قریباً 100 برانچز تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ اچھی نیت کر لیں تو اس کا جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ 100 برانچوں والا بینک آج 1000 برانچوں کا بینک بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایک وقفہ آیا، اس وقفے میں نے دیکھا، ابھی میرے علم کے مطابق آپ سب ماشاءاللہ حضرات، خواتین و حضرات بیٹھے ہیں، بینکرز بھی بیٹھے ہیں، وہ زیادہ ان کو علم ہوگا، لیکن میری سٹڈی کے مطابق ایک اور بینک نے اس طرف پیش قدمی، یعنی میجر پیش قدمی کی، وہ فیصل بینک میں نے دیکھا۔ کچھ چھوٹا سا ایک سیکشن بنا لینا، ایک اس کا پورے بینکنگ اپنے نظام کا صرف ایک ونگ بنا لینا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا، برکت اللہ تعالیٰ نے میرے سٹڈی کے مطابق اتنی ہے کہ ان کی بیلنس شیٹ اگر آپ 4 سال کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو اس قدم سے پہلے کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں، اور یہ جو انہوں نے اقدام کیے اسلامک بینکنگ کے لیے، اس کے بعد ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں۔ مجھے یہاں تک بھی خبر ملی کہ جون کے اختتام پہ اتنے زیادہ ڈپازٹس تھے کہ اسلامک بینک جو ہیں، خاص کر میں میزان بینک اور جو دوسرے بینکس ہیں، وہ معذرت کر رہے تھے ڈپازٹس لینے کے لیے۔ تو یہ ایک چیز واضح ہے کہ اگر ہم سب مل کر اس میں اپنی پوری کاوش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے 5 سال کا ایک ٹائم لیمٹ دی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو کنورٹ کریں، کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ کافی ریزسٹنس تھی، میں ملک سے باہر تھا، جب یہ فیصلہ آیا تو آنن فانن اسٹیٹ بینک نے بھی، اور جو حکومت کا جس میں عمل دخل اثر ہے اب بینکوں میں، نیشنل بینک جو سب سے بڑا بینک ہے حکومت کا، ٹریجری بھی ہے پاکستان کی، تو انہوں نے دونوں نے اور کچھ پرائیویٹ بینکس نے اس فیصلے کے خلاف پٹیشن داخل کر دی سپریم کورٹ میں۔ مجھے ابھی یہ ذمہ داری نہیں ملی تھی، میں ملک سے باہر تھا، اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ وجوہات ہیں، وہ کبھی بات کریں گے۔ اس موقع اور اس ایونٹ کے مناسبت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ خبر پڑھی اور سنی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں اور میاں نواز شریف صاحب کٹھے بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ یہ اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو یہ اپیلیں واپس ہوں گی۔ ہم پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے۔ 5 سال میں ہم نے دیکھا، حالانکہ اس کے دوران جو ایک ہم نے 5 سال اس ملک میں جو گزارے ہیں، یہ ملک اللہ کے فضل سے ترقی کر رہا تھا، اس ملک کی ساری دنیا تعریفیں کر رہی تھی، اس ملک میں جو مہنگائی صرف 2% تھی کھانے کی چیزوں کی، 4% تھی
باقی اوور آل 4.6% جنرل مہنگائی جسے کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں. اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج بلندیوں کو چھو رہی تھی. ساؤتھ ایشیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج تھی, دنیا کی 5ویں بہترین اسٹاک ایکسچینج تھی. اس کے ریزرو یعنی ہائیسٹ ریزرو 2016-17 کے سال کے تھے, آج تک وہاں ٹچ نہیں کر سکا پاکستان. یہ برکت تھی, یہ نیت تھی, اور پاکستان 6.1% ترقی کر رہا تھا. 2016-17 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کا گلوبل ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, اس کی رپورٹ آئی کہ پاکستان نے چند سالوں میں 2030 تک یہ دنیا کی جو پریمیم کلب ہے یعنی مالیاتی G20 جسے کہتے ہیں, بگ 20 جو سب سے بڑی 20 معیشتیں, اس میں شامل ہو جائے گا. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ 5 سال کے تجربوں نے اس ملک کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ 2022 میں یہ دنیا کی 47ویں معیشت بدقسمتی بن چکا ہے. کہاں یہ 24ویں معیشت تھا, کہاں یہ 47ویں معیشت بن چکا ہے. 2021 میں 41ویں معیشت تھا, 2022 میں 47ویں معیشت بن چکا ہے. یہ جو آج آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں, جو آپ آج یہ افراتفری دیکھ رہے ہیں, جو آج آپ یہ ایل سیز کے کمپلینٹ سن رہے ہیں, یہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس مینجمنٹ, مس گورننس کا ایک نتیجہ ہے, اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. تو میں کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ میں اور میاں نواز شریف لنڈن میں تھے, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے گا ہم اس اپنے اوریجنل جو فیصلہ تھا اس کو ریوائز کریں گے, اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. اللہ کو منظور تھا کہ چند ہفتوں میں تباہی اتنی ملک میں ہو چکی تھی معیشت کی کہ مجھے دنیا میں میں نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی پھر کہا جائے گا کہ آ کے آپ چوتھی دفعہ یہ ذمہ داری سنبھالیں. میں نے 98-99 کے دھماکے بھی ایز وزیر خزانہ سہے ہوئے ہیں. دنیا کی بدترین پابندیاں لگیں. کس کو یہ پسند تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت, سب سے یعنی لیڈنگ قوت اور دنیا کی 6ٹھی بہترین فوج, کہ وہ جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت بن جائے؟ کسی کو پسند نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے اس زمانے میں اس کے بعد اس کو مثالی قوت بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. یہ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے اور اسلحہ اور اپنی ہمیشہ جنگی تیاریاں رکھیں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کہ دشمن کو یہ موقع نہ ملے سوچنے کا کہ آپ کے اوپر میلی آنکھ کی طرف دیکھیں, تو ہم نے وہ کام کیے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ابھی جب دوبارہ 2013-14 میں بھی یہی تھا, میکرو اکنامک اسٹیبل کنٹری دنیا میں پاکستان ڈکلیئر ہو چکا تھا. پاکستان کو 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ, جو کہ آج کل پچھلے کئی مہینوں میں ہر بندے کے زبان پہ وہی ہے, تو وہ اس وقت یہ اپنے نہیں انٹرنیشنل ادارے ڈکلیئر کر چکے. اللہ کا فضل ہے, جون 2013 میں ہمیں اللہ نے موقع دیا, ہم نے وہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ناکام ثابت کی, اور اللہ تعالیٰ نے کی, اور ہم 2016 میں وہاں پہنچ گئے جہاں ساری دنیا پاکستان کی معیشت کی تعریفیں کر رہی تھی, اور پاکستان کو G20 کی شمولیت کی پروجیکشن ڈاکومنٹڈ ہو چکی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں. تو اسی لیے جو ہی میں واپس آیا, ہم نے آتے پہلا جو چند ہفتوں میں نے کام کیا, میں نے جناب گورنر اسٹیٹ بینک کو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ فوری طور کے اوپر یہ جو آپ نے پٹیشن داخل کی ہے اس کو واپس لیں, اور نیشنل بینک کو بھی یہی ایڈوائز کیا. میں ان دونوں کا مشکور ہوں. میں نے کہا جی ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ نہیں لڑ سکتے سودی نظام کو پروموٹ کرتے کرتے. کم از کم ہم سرنڈر کریں, ہم کوشش کریں, اور آج یہ کاوش جو ہے اسی کی طرف ایک پیش قدمی ہے جو آپ آج کر رہے ہیں. اور ایسی چند سٹنگ ہوگی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے, اور یہ پاکستان 5 سال کیا شاید اس سے پہلے ہی اپنے پورے نظام اسلامی نظام پہ یہ کام شروع ہو جائے, مکمل ہو سکے یہ کام جو ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داری دی ہے اس کو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب امین ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے اسلامی کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ مقصد جو ہے اس کو حل کریں, کیونکہ اس سے برکت بھی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. اسی نظریے کے ساتھ جو اپیلیں واپس لی ہیں, اس کے بعد دوبارہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کو میں نے جناب گورنر اسٹیٹ بینک کو اس کا سربراہ بنایا ہے. اس میں علماء حضرات ہیں, صنعت کار ہیں, بینکرز ہیں. مجھے یہ سب نے تجویز دی کہ میں
اس میں یعنی انوالو رہوں، اور مجھے وہ پیٹرن، میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں خادم ہوں اس کام کے لیے۔ تو اب ہمیں آگے چلنا ہے۔ یہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ ریسنٹلی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو تیزی سے لے کے آگے چلیں گے۔ میں وقتاً فوقتاً اس کمیٹی کی جو کارروائیاں ہیں اس میں شامل بھی ہوں گا، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے نیت کی ہے، ہم سب بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ہے کہ جو آپ کو کامیابی دیتی ہے۔ ایفرٹس بہت لوگ کرتے ہیں، وہ جو مزدور جو اپنا صحرا میں کام کرتا ہے، اس سے زیادہ کون محنت اور مشقت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی دینی ہوتی ہے، ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جنگ خدا نہ خواستہ اس سے بچنے کی، اور سود کی وجہ سے اس سے دور رہنے کی، اور اس سے اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے، یہ ایک کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثواب دارائن ہے۔ تو میں آپ کو سب کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ٹائم اس نوبل کام کے لیے آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے یہ جو آج کیا ہے، اکٹھ کیا ہے، یہ جو بیٹھک کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کریں۔ اور پھر مفتی صاحب کا اپنا ان کا ایک سٹینڈنگ ہے، ان کا علم ہے، اور باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی I'm sure کہ انشاءاللہ مدد کریں گے۔ تو میں اس سے پہلے کہ اجازت لوں، میری بہت زیادہ میٹنگز پہلے بھی چل رہی تھی، چند منٹ میں دیر سے بھی اسی لیے آپ شامل ہوا آپ کے ساتھ، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین جناب علامہ محمد بشیر فاروقی صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت آسان کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ چند دن پہلے یہاں اسلام آباد تشریف لائے، میری زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات تھی، ان کا کوئی فنکشن تھا صدر محترم کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ میری بے پناہ مصروفیات تھی، میں وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت میٹنگ کرتا، میں نے ان کو انوائٹ کیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے یہ دعوت دی، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ جوائن کریں تو میرے لیے تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں اس کام کے لیے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ جو بڑا کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تو میں جو انہوں نے جو اپنا کام ایکسپلین کیا، میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو وہ مسکینوں کو اور غریبوں کو جو کھانا مہیا کرتے ہیں فری، اور جو ان کی مدد کرتے ہیں، جو رفائی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوش کو قبول کریں، کیونکہ جیسے سود کے حوالے سے بڑی سخت تنبیہ ہے، اسی طرح بہت زیادہ تاکید ہے مسکین اور غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی قرآن حکیم میں ریپیٹڈلی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک اچھا نوبل کام اپنے ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے۔ انشاءاللہ ہمارا تعاون حکومت کے حوالے سے جو بھی ہوگا ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جب آپ دعا کریں اس نشست کے اختتام پہ، تو میری گزارش ہوگی کہ مجھے بھی اور پاکستان کو خصوصاً اور پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرے کہ ہم یہ نوبل کام جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے یہ ہو جائے۔ جس اللہ نے کسی سے کام لینا ہے، کوئی پتہ نہیں کس سے لینا ہے، لیکن کاوش ہے ہماری، اور اللہ کرے کہ یہ کاوش اللہ تعالیٰ ہم سے ہی یہ